عذاب الہی ٹل گیا۔ مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصول کی سرزمین نینوا کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی تو قوم نے جھٹلا دیا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام عرصہ دراز تک انہیں سمجھاتے رہے، لیکن جب ان کے رویے میں کچھ تبدیلی واقع نہ ہوئی تو انہیں خبردار کرتے ہوئے کہ 3 دن بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، شہر سے نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر چلے گئے تو قوم سمجھ گئی کہ اب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ نبی کو تکلیف پہنچانے پر شرمندہ ہوئے اور انہوں نے ٹاٹ کے لباس پہن لیے اور جانوروں سے ان کے بچوں کو علیحدہ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری شروع کر دی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ قوم کے سارے مرد، عورتیں، بچے اور بچیاں سب گریہ زاری میں مشغول رہے، جانور اور ان کے بچے بھی چلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گریہ زاری کو قبول کیا اور جو عذاب ان پر مسلط ہونے والا تھا وہ ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کا انکار کیا اور آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول نہ کی اور کفر پر قائم رہی، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ دیا اور قوم سے ناراض ہو کر چل دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور پھر جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر یوں کیا ہے، اور ذوالنون علیہ السلام کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے، تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر کیسے ڈالا گیا، ان کے کس قوم پر نازل کیا گیا، ان کے نبی یعنی محبوس کب کیا گیا اس قوم کے اوپر، مچھلی کے پیٹ سے پہلے یا مچھلی کے پیٹ کے بعد، اور وہ قوم ایک تھی یا قومیں 2 تھی۔ ان ساری باتوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم اس سے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔